اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں دجال کی حقیقت کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے، دجال کہاں سے نکلے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کا دجال کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، دجال کا حلیہ کیا بیان کیا گیا ہے، دجال کیسے کیسے فساد پھیلائے گا، اور دجال کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال کے اس دنیا میں آنے اور فساد پھیلانے کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں۔ دجال کا ظہور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال قوم یہود سے ہوگا، جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال آل داؤد سے ہوگا۔ دجال عربی لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپ لینا یا لپیٹ لینا۔ دجال دین پر ملمہ کاری کرے گا اور حق کو باطل سے ڈھانپ دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قیامت سے پہلے مسیح موعود کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ عیسائی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے عبارت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں حضرت امام مہدی کو مسیح موعود بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہودیوں کے ہاں یہودا یعنی ایک نجات دہندہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دجال کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ دجال کے وجود کا تصور یہودیوں کے ہاں 6 صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے زمانے میں آیا، جب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہودی در بدر ہو گئے تو ان میں انتہائی مایوسی پھیل گئی کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ اس وقت یہ تصور ابھرا کہ یہودا مسیح بن کر آئیں گے اور یہودیوں کو دوبارہ عروج ملے گا، دنیا بھر میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ تینوں مذاہب میں مسیح موعود کے مقابلے میں دجال کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں دجال کا ذکر پہلی مرتبہ یوحنا کے خطوط میں ملتا ہے۔ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی کہے گا اور انسانیت کو شکوک و شبہات میں پھنسائے گا، اور پھر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو دجال کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، انسان اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے قریب جائے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات کا شکار ہو کر اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا، دجال کی پیروی میں یہودی اور خاص طور پر خواتین کی کثرت ہوگی۔ مختلف روایات میں دجال کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا یعنی کانا ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ پر ابرو نہیں ہوگی، بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اور اس پر ایک پھلی ہوگی، اس کی آنکھ انگور کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے عام مومن بھی پڑھ لے گا۔ دجال کا جسم بھاری بھرکم ہوگا، رنگت سرخ ہوگی اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال گدھے پر بیٹھ کر آئے گا اور اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کہاں سے نکلے گا، اس کے بارے میں مختلف احادیث کی روایات پائی جاتی ہیں۔ علماء کرام نے ان تمام کو ملا کر اس کی تشریح کچھ یوں بیان کی ہے کہ دجال سب سے پہلے شام اور عراق میں ظاہر ہوگا، اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں منتظر ہوں گے، پھر وہ ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اس دنیا کے ہر کونے میں فساد پھیلائے گا، اس کے ساتھ اس کے معاونین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی رعایت دے گا تاکہ وہ بے نقاب ہو کر انجام کو پہنچے۔ دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی جو کہ الٹ ہوگی۔ اس کی جنت میں جانے والا دراصل دوزخ میں جائے گا، اور دوزخ میں جانے والا حقیقت میں جنت کا حقدار ہوگا۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، یعنی اس کے پاس وافر رزق ہوگا۔ دجال زمین پر اس قدر تیز چلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال اپنے ماننے والوں کو مال و متاع سے نوازے گا اور اس کا انکار کرنے والوں سے سب کچھ چھین لے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، پس مسلمان شام کے دجلے دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کرے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور اس کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا،
وہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم اس خبیث کی طرف کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان کہیں گے کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ دجال کی آمد سے 3 سال قبل ہی شدید قحط آئے گا۔ یہ خوراک کے ساتھ ساتھ علم، ایمان اور روحانیت کا قحط بھی ہوگا۔ دجال کے حکم پر آسمان سے بارش اترے گی۔ دجال پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، مگر فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے گا۔ ایک شخص اس کی شناخت کر لے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو مار کر زندہ کر دوں تو تم میری خدائی کا یقین کر لو گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ اس نوجوان کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں نے اب پہلے سے بہتر تمہاری حقیقت کو جان لیا ہے۔ دجال اس پر اسے پھر مارنے کی کوشش کرے گا، مگر مار نہ پائے گا۔ اس کے بعد دجال مدینہ سے شام کی طرف جائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینہ سے شام کی طرف جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر ظہور ہوگا اور حضرت امام مہدی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اگلے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی لشکر دجال کی باقی فوج پر حملہ کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلے سے بھاگ جائے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر اسے جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے، اور اس طرح ایک عالمگیر فتنے کا خاتمہ ہوگا اور قرب قیامت کی ایک نشانی کا ظہور مکمل ہوگا۔ دجال کے فساد کا یہ کل زمانہ 4 دن ہوگا، مگر وہ عام دنیاوی ایام نہیں ہوں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ہم ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔